در جہاں سے کھلتا ہے فیض و برکت کا دروازہ، دنیا اس در کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے پکارتی۔ وہ ہستی جن کے قدموں نے قافلہ طریقت و شریعت کے سفر میں اپنے واضح نشان چھوڑے، جن کی نسبت سے لاہور کہلایا داتا کی نگری۔ آخر کس طرح دنیا کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا کیا، کیسے یہ سفر عشق ہجر کے راستوں سے ہوتا ہوا منزل حقیقی تک پہنچا۔ اس در فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے دیکھیے دربار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پر تفصیلی دستاویزی فلم۔ لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں، بلکہ تصوف و طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے کبھی وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نصب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرا حماد سرخسی ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلا بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ مغلیہ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینۃ العلیاء میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ 1000 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔
مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا اور منگوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کے بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال واقع ہے جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر انتظام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے متصل ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے 1911 میں کیا مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق لینارڈ کی کشف المحجوب کے مطالعے سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق لینارڈ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی زندگی داتا صاحب کے قدموں میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور حضرت داتا صاحب کی درگاہ کے احاطے میں دفن ہونے کا اعزاز پایا۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود جسم صحیح حالت میں تھا، چنانچہ ان کی ازسر نو تدفین کا اہتمام ہوا۔ یہ ایریا مزار شریف کی سطح سے قدرے نیچے ہے۔ داتا دربار میں روزانہ آذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مزار شریف کے حجرے کی چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب کے حجرہ مبارک کی 4 چوکھٹیں ہیں، ان میں 3 چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے اور ایک چوکھٹ جو شمال مشرق کی جانب ہے خواتین زائرات کے لیے مخصوص ہے۔ چوکھٹ کھولنے کی رسم کے وقت زائرین غلام گردش میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد چوکھٹ بند ہونے کی رسم ہوتی ہے۔
जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद दूर दराज से हर जुमेरात को यहाँ आते और हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। हजरत दाता साहब के सालाना उर्स मुबारक की तकारीब हर साल 18, 19 और 20 सफर को मुनक़िद होती हैं। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदान और अशाकान सैयद हजवेर मोहब्बत के फूल निछावर करने जौक दर जौक शिरकत की सादत हासिल करते हैं। दौरान उर्स दरबार शरीफ और उसके मुज़ाफ़ात में बेपनाह रश देखने को मिलता है। गजनी से लाहौर में तशरीफ लाने के बाद हजरत दाता साहब की खिदमत अक़दस में सबसे पहले जिस चीज का नजराना पेश किया गया वो दूध था। इसी रिवायत के तसलसल के तहत उर्स मुबारक पर ज़ायरीन के लिए दूध की सबील का खास तौर पर इंतजाम किया जाता है। उर्स मुबारक के अयाम में ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए हजारों मन खालिस दूध पंजाब भर के अकीदतमंद शीर फरोशों की जानिब से पेश किया जाता है। सबील का इंतजाम दरबार शरीफ कॉम्प्लेक्स की मशरकी जानिब बाहर भाटी चौक की तरफ किया जाता है। दाता दरबार में लंगर का वसीओ अरीज इंतजाम भी मौजूद है। यहाँ हर आने वाले को बाआसानी 3 वक्त लंगर मयस्सर है। रोजाना तकरीबन 7,500 ज़ायरीन लंगर से मुस्तफीद होते हैं। हर बुध के रोज दरबार में मौजूद 44 कैश बक्सों को खोला जाता है। औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक स्टाफ और खतीब साहब के ज़ेर इंतजाम कैश की गिनती होती है और नजराना जात मौका पर ही बैंक में जमा हो जाते हैं। मारूफ रिवायत यही है कि हजरत दाता गंज बख्श 465 हिजरी में जहान फानी से पर्दा फरमा गए। आपके विसाल के तकरीबन 125 साल बाद ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बर्र सगीर आमद हुई। हजरत दाता गंज बख्श की अजमतों और रफ़तों को उन्होंने जिस बुलंदी पे देखा उसका इजहार एक ऐसे शेर की सूरत में कर दिया जो क़यामत तक के लिए अमर है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी ये खित्ता आप ही के रंग में रंगा है। वो सरजमीन जो कभी जहालत की तस्वीर थी, इस वली कामिल ने इस खित्ते की तकदीर को यूं बदला कि ये सरजमीन दाता की नगरी कहलाने लगी।
یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنا لباں، یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رم جھموں کا نزول۔ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔